فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح العقائد، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 18 پڑھیں گے۔ باب اول توحید باری تعالیٰ کے متعلق شیعہ امامیہ کا اعتقاد، صفحہ نمبر 156۔ سوائے خدا اور رسول اور آل رسول کے اور کوئی شخص متشابہات کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ کلام متشابہ میں ایک سے زائد معنوں کا احتمال ہوتا ہے۔ اس لیے اس کلام کا صحیح مفہوم ہر وہ شخص نہیں سمجھ سکتا جو اس زبان پر عبور رکھتا ہو جس زبان میں وہ کلام ہے، بلکہ اس کا حقیقی مطلب یا خود متکلم سمجھتا ہے یا وہ شخص جسے متکلم اپنا منشا بتا دے۔ اسی بنا پر مذکورہ بالا آیت کے بعد خدا نے فرمایا، پارہ نمبر 2 سورہ آل عمران، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، رکوع نمبر 8، کہ قرآنی متشابہات کی حقیقی تعویل خود خدا جانتا ہے یا وہ ذوات قدسی صفات جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں اور علم لدنی اور دوبہی کے حامل ہیں اور معلم بتعلم الہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے بزرگوار جناب رسول مختار اور ان کی اطرت اطہاری ہو سکتے ہیں۔ آج حضرت کے بارے میں ارشاد رب العزت ہے، پارہ نمبر 14 سورہ نحل، رکوع نمبر 12، اے میرے حبیب، ہم نے قرآن تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے بیان کرو کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے اور منشاء قدرت کیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اطرت طاہرہ کے متعلق خدا فرماتا ہے، پھر ہم نے اپنی کتاب کے علم کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہے جن کو ہم نے اپنے تمام بندوں میں سے منتخب کر لیا ہے۔ پارہ نمبر 22 سورہ فاطر، رکوع نمبر 16۔ یناب المعدہ ارج المطالب فرائض المسلمین فرائند المستمین ہمیونی وغیرہ کے کتب میں کئی ایسی روایات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مخصوص مصطفیٰ بندوں سے مراد آل رسول ہیں اور ان کی تشخیص و تعین کے لیے مسلم بین الفرقین حدیث ثقلینی کافی دوانی ہیں۔ لہٰذا آیات متشابہات کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کی بارگاہ قدس میں حاضر ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کبھی یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ محکم کہیں متشابہ تیرا کلام، محکم کہیں متشابہ تیرا کلام، یا رب عجیب راز یہ قرآن میں بھر دیا۔ اب تک مفسروں کا الجھنا دلیل ہے، دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا، اور چونکہ رسول و آل رسول نے ان آیت مبارکہ کے وہی معنی بتلائیں جو متن رسالہ میں مذکور ہیں، لہٰذا انہیں صحیح تسلیم کرنا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا کہ خداوند عالم کا منشا وہی ہے جو اس ترجمان وحی خالمادہ نے بیان کر دیا۔ ان معنی کے علاوہ جو شخص من گھڑت معنی تراشے گا وہ بوجہ تفسیر بالرائے ہونے کے سراسر ضلالت و گمراہی ہوگا۔ جو شخص قرآن کی تفسیر و تعویل اپنی ذاتی رائے سے کرے وہ اپنی جگہ جہنم میں مہیا سمجھے۔ متفق بین الفریقین، ایک عقلائی مسلمہ قاعدے کا بیان۔ ایک مسلمہ قاعدہ
وہ قانون ہے کہ جب کوئی مطلب براہین عقلیہ اور دلائل شرعیہ سے محقق و مبرہن ہو جائے اور پھر کوئی نقلی دلیل اس کے بظاہر مخالف معلوم ہو تو وہ خبر واحد ہو تو اسے مسترد کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی قرآنی آیت یا متواتر روایت ہو تو اس کی کوئی ایسی تعویل کرنا واجب ہوتی ہے کہ اس کا مفہوم دلائل عقلیہ اور آیات محکمات سے ثابت شدہ مطلب سے متصادم اور مخالف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ محقق شیخ بہائی اپنے رسالہ اعتقادات الامامیہ میں اسی قاعدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم آیات قرآنیہ کو ان کے ظاہری معنی پر ہی محمول کرتے ہیں، ہاں جب وہ کسی عقلی دلیل سے متصادم ہو تو پھر ان کی تعویل کرتے ہیں، جیسا آیت مبارکہ ید اللہ میں لفظ ید کی تعویل لازم ہے۔ بنابراین اصول بھی ان آیات کے ظاہری معنوں سے ہٹ کر انہی معنی کو اختیار کرنا لازم ہے جن کا مصنف علام نے ذکر کیا ہے، کیونکہ جب سابقہ مباحث میں دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ خداوند عالم جسم و جسمانیت سے منزہ و مبرہ ہے، اور یہ کہ اس کا دامن ربوبیت تمام شرور و قبح اور عیوب و نقائص سے پاک و صاف ہے۔ اب اگر کسی متشابہ آیت کا ظاہری مفہوم اس کے مخالف معلوم ہوتا ہو تو لازماً اس کے ایسے معنی مراد لیے جائیں گے جن سے یہ ظاہری تصادم ختم ہو جائے، کیونکہ قرآن میں فی الحقیقت ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ خود ارشاد قدرت ہے، پارہ نمبر 5 سورہ نساء رکوع نمبر 8، اگر یہ قرآن غیر اللہ کا کلام ہوتا تو ضرور اس میں اختلاف موجود ہوتا ہے۔ قرآن میں اختلاف کا نہ ہونا اس کے کلام خدا ہونے کی ایک قطعی دلیل ہے، خصوصاً جبکہ ان معنی کی تائید لغت عرب اور اس کے محاورات سے بھی ہوتی ہو، جیسا کہ ہمارے مطلقہ آیات میں مصنف کے بیان کردہ معنی و مفاہیم کی محاورات تو لغیات عرب سے تائید مزید ہوتی ہے، تو پھر ان معنی کے اختیار کرنے میں کیا معنی ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت مصنف نے کشف ساق کے جو معنی مراد لیے ہیں یہ محاورہ عرب کے عین مطابق ہے۔ عربوں کا یہ دستور ہے کہ وہ کسی امر کی انتہائی شدت کو کشف ساق سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ جنگ کی شدت وحدت کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جنگ ساق پر کھڑی ہو گئی، یعنی بہت سخت ہو گئی۔ شاعر حماسی سعد بن خالد کہتا ہے کہ ان دشمنوں کے لیے جنگ بہت سخت ہو گئی اور خالص شر و فساد ظاہر ہو گیا، اور یہ ایسے صاف و صریح و صحیح معنی کہ اہل خلاف کے بعض اہل انصاف اہل علم بھی ان کی صحت کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی اپنے ترجمہ قرآن صفحہ نمبر 1043 حاشیہ نمبر 2 مطبوعہ قاسمی دہلی پر رقم طراز ہیں، یوم یکشف عن ساق کے معنی لفظی معنی ہیں کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، اور یہ عرب کا خاصہ ہے، اور پنڈلی کھولنے سے سختی اور مصیبت کا پیش آنا مراد ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بڑا مشکل کام کرنا پڑتا ہے تو آدمی پاجامہ یا تہمد اونچا کر کے اس کے کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، یا دریا اترنا ہوتا ہے تو اس طرح بھی کپڑے اٹھانا پڑتا ہے۔ اور مفسرین نے کہا ہے کہ مراد ہے مصیبت کا کھل جانا۔ ہم نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے جس دن پردہ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح ید کے جو معنی حضرت شیخ نے بیان فرمائے کے علاوہ ید کے دو اور معنی بھی ہیں، ایک بمعنی نعمت۔ اس طرح اس آیت کے معنی ید ہوں گے، اے شیطان تجھے کس چیز نے روکا کہ اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں اخروی اور دنیاوی نعمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے قذافی الانتصاف مطبوعہ برحاشیہ تفسیر کشاف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335 طبع مصر۔ حضرت شیخ مفید علیہ رحمہ نے اس معنی کو متن والے معنی پر یہ کہہ کر
ترجیح دی کہ اس صورت میں تکرار لازم آتا ہے کیونکہ قوت و قدرت کے ایک ہی معنی دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ید بمعنی قوت اور دوسرا بمعنی نعمت، تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے جسے میں نے اپنی قوت و نعمت سے پیدا کیا۔ اسی طرح وجہ کے دو معنی تو وہی ہیں جو متن میں مذکور ہیں۔ ان کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں خود ذات ایزدی مراد ہو، کیونکہ وجہ بمعنی چہرے کے مجازاً ذات پر بھی اطلاق ہوتا رہتا ہے۔ اب معنی یوں ہوں گے: ہر شے ہلاک ہوگی سوائے ذات باری تعالیٰ کے کذاب۔ نیز وجہ کا اطلاق دین پر بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ جس طرح چہرہ ذریعہ معرفت ہوتا ہے اسی طرح دین بھی ذریعہ معرفت ہوتا ہے۔ بعض روایات میں یہ وارد ہے کہ اس سے مراد حضرات ائمہ طاہرین ہیں جو کہ معرفت خدا کا ذریعہ ہیں۔ قال انجا، یہ سب معنی احادیث اہل بیت میں مذکور ہیں۔ ان معنی کی تائید میں ہم یہاں بعض اخبار معصومیہ پیش کیے دیتے ہیں۔ جناب محمد بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے آیت مبارکہ کے بارے میں یا ابلیس کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا ید کے بہت سے مجھ پر احسانات ہیں، یعنی اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا مجھ پر ید بیضا ہے، یعنی مجھ پر اس کا انعام ہے، توحید شیخ صدوق وغیرہ۔ محمد بن عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے آئے مبارکہ بل یداہ مبسوطان کے بارے میں دریافت کیا۔ فرمایا یدے کا مطلب ہے بقدرت و ذوقی بقدرتی و قوتی۔ بحار الانوار جلد نمبر 2۔ ابن حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے آیت کل شیء خالق الوجہ کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا خداوند عالم کی شان اس سے اعلیٰ و ارفع کی اس کی چہرے کے ساتھ توصیف کی جائے۔ آیت کا معنی ہے کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے دین کے۔ توحید شیخ حوالہ۔ ابن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے آپ سے اسی آیت کل شیء خلق کے معنی دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا نحن وجہ اللہ الذی یؤتی منہ، اس وجہ سے مراد ہم ہے جس کے ذریعے خدا تک رسائی ہوتی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 2 باب توحید وغیرہ۔ اسی طرح مصنف کے تمام بیان کردہ معنی و مفاہیم کی تائید میں بکثرت روایات موجود ہیں جو ان کی کتاب توحید اور بحار الانوار جلد نمبر 2 تفسیر برہان وغیرہ کتب معتبرہ میں مل سکتی ہیں، مگر ہم بنظر اختصار اسی مقدار پر اختصار کرتے ہیں۔ شائقین تفصیل مذکورہ بالا کتب کی طرف رجوع کریں۔ جن آیات شریفہ میں مکر و حزیہ اور استہزاء وغیرہ الفاظ کا اطلاق باری تعالیٰ پر ہوا، یہ اطلاق من باب المجاز المشاکلہ و مقابلہ ہے، یعنی کفار کے مکر، خدیہ و استہزاء وغیرہ افعال شنیعہ کے بدلے پر انہی الفاظ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ فریقین کے علماء کی یہ تحقیق ہے خداوند عالم کے اسماء باعتبار غایات کو بلحاظ نتیجہ لیے جاتے ہیں، نہ باعتبار مبادی و ماخذ۔ مثلاً خداوند عالم رحمان و رحیم اور رحمت کے لغوی معنی ہیں دل کی وہ رقت نرمی جو لطف و رحمت کی مقتضی ہو۔ اب اگر اس کے مبدا کے اعتبار سے معنی لیے جائیں تو خدا کے لیے دل ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر دل ثابت ہو گئے تو اس سے جسم کا ہونا بھی لازم آئے گا جو کہ محال ہے، پس ماننا پڑے گا کہ وہ رحمان ہے باعتبار نتیجہ و غایت کی، یعنی لطف و مرحمت کرنے والا ہے۔ بیضاوی کتاب کا حوالہ بیضاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 طبع مصر۔ یہی حال خدا کے قہر و غضب کا ہے اور یہی کیفیت زیر بحث آیت مبارکہ میں
مکر و خدیہ وغیرہ الفاظ کے اطلاق کیے کہ خلاق عالم ان لوگوں کو اپنے زوم باطل میں خدا کے ساتھ مکر و فریب اور تمسخر استہزاء کرتے ہیں۔ ان کے ان الفاظ شنیع اور حرکات قبیحہ کی وہی جزا دیتا ہے جس کے وہ مستحق ہیں، چونکہ ان افعال کی جزا ان افعال سے ملتی جلتی ہے، لہذا مجازاً اس پر مکر وغیرہ الفاظ کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ اسے اصطلاح علم بدیع میں مشاکلہ کہا جاتا ہے۔ اس رسالہ شریفہ کے مصنف شیخ جلیل عالم ربانی و فقیہ صمدانی ابو جعفر بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ قمی فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ معرفت توحید کے بارے میں ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ واحد و یگانہ ہے، کوئی چیز اس کی مثل و مانند نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے اسی طرح رہا ہے اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا کہ بغیر کانوں کے سنتا اور بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ ایسا حکیم ہے کہ اس کا کوئی کام عبث نہیں، وہ زندہ اور قائم ہے، غالب اور پاکیزہ ہے، عالم و قادر ہے اور ایسا غنی ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی ذات ایسی بے مثال ہے کہ اسے جوہر و عرض اور جسم و جسم میں طول و عرض اور عمق و شکل و صورت و عرض ہے جو صورت وہ عرض ہے جو مادے میں سمایا ہوا ہے، وہ خط سطح کا وہ کنارہ جس میں فقط طول ہو، وہ سطح جسم کا وہ کنارہ جس میں طول و عرض ہو مگر عمق نہ ہو، وغیرہ صفات سے متصف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ جسم و جسمانیہ سے منزہ ہے، نہ تو اس میں ثقل ہے اور نہ خفت، نہ حرکت ہے، نہ سکون، اور نہ زمان و مکان کی حدود اس کا احاطہ کر سکتی ہیں، غرض کہ وہ بے مثال ذات اپنی مخلوق کی تمام صفات ناقصہ سے منزہ و مبرہ ہے، اور بلند و بالا ہے، خداوند عالم ابطال و تشبیہ کی دونوں حدوں سے خارج ہے، یعنی نہ تو وہ ایسا ہے کہ اس سے فضل و کمال کی بالکل نفی کی جائے اور نہ ہی اس کے کمال کو اس کی مخلوق کے کسی کمال سے مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی ہستی سے ایک چیز تو ہے مگر دوسری چیزوں کی طرح نہیں، وہ یکا و تنہا اور بے نیاز ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہو کہ وہ اس کا وارث بن سکے اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوئے تاکہ اس کی ذات و صفات میں شریک ہو سکے، نہ اس کا کوئی ہمسر و نظیر ہے، نہ اس کی کوئی ضد ہے اور نہ شبہ، نہ تو اس کی کوئی زوجہ ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے اور نہ نظیر و مثل، غرض کہ وہ ہر حیثیت سے بے مثل اور بے مثال ہے، وہ ایسا لطیف و خبیر ہے کہ آنکھیں اسے دنیا و آخرت میں نہیں دیکھ سکتی، ہاں وہ اپنی مخلوق کی آنکھوں کی ہر حالت سے باخبر رہتا ہے، اس کی ذات ایسی بلند و بالا ہے کہ انسانی وہم و خیال کی بلند پروازیں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، البتہ وہ اپنے بندوں کے دل و دماغ کے تصورات سے ہر وقت پوری طرح باخبر رہتا ہے، اس کو نیند نہیں بلکہ اونگ بھی نہیں آتی، ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، پیدا کرنا اور حکمرانی کرنا اسی کا حق ہے، تبارک اللہ رب العالمین۔ جو شخص خداوند عالم کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دے وہ مشرک ہے، اور جو شخص توحید سے متعلق ان عقائد کے علاوہ جن کا ہم نے ذکر کیا کچھ اور غلط عقائد شیعوں کی طرف منسوب کرے وہ جھوٹا اور لازم تراش ہے اور الزام تراش ہے۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، جو شخص خداوند عالم کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دے وہ مشرک ہے، اور جو شخص توحید سے متعلق ان عقائد کے علاوہ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے کچھ اور غلط عقائد شیعوں کی طرف منسوب کرے وہ جھوٹا اور الزام تراش ہے۔ اور جن عقائد کو ہم نے توحید کے ضمن میں بیان کیا کہ اگر کوئی روایت ان کے خلاف پائی جائے تو وہ یقیناً وضعی اور جعلی ہوگی، کیونکہ جس حدیث اور روایت کا مضمون کتاب خدا کے موافق نہ ہوگا وہ روایت سراسر باطل ہے۔ اگر اس قسم کی کوئی روایت ہمارے علماء کی کتب میں موجود ہو تو وہ مدلس سمجھی جائے گی۔ حدیث کی من جملہ ان اقسام کی جو ناقابل قبول ہیں، ایک قسم
خبر مدلس بھی ہے، تدلیس و لس بمعنی تاریکی سے ماخوذ ہے، چونکہ اس خبر کا کذب مخفی ہوتا ہے، اس لیے اسے مدلس کہا جاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں، نمبر ایک تدلیس در اسناد، نمبر دو تدلیس در شیوخ۔ تدلیس در اسناد دو طرح متصور ہو سکتی ہیں۔ اول یہ کہ یہ روایت کرنے والا کسی ایسے معتبر آدمی سے روایت نقل کرے جس سے اس کی ملاقات ہو اور وہ اس کا ہم اثر ہو، مثلاً اس طرح کہے قال فلاں یا سمعت عن فلاں، حالانکہ اس نے وہ روایت بیان نہ کی ہو۔ دوم، سلسلہ سند میں کوئی ضعیف راوی ہو، اس کو درمیان سے نکال دے اور اس کی جگہ کسی اچھے راوی کا نام رکھ دے۔ ایسی کارروائی سے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث معتبر بن جاتی ہے۔ اور تدلیس دو شیوخ کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے شیخ سے کوئی روایت نقل کرے مگر کسی غرض کے تحت چاہے کہ اسی شیخ کی شناخت نہ ہو سکے، لہٰذا اس کے مشہور نام کی بجائے اس کے کسی غیر معروف لقب یا کنیت یا شہر کی نسبت کے ساتھ یاد کرے۔ اگر ایسا کرنا بھی ناجائز ہے مگر اس پر کوئی خاص ضرر مترتب نہیں ہوتا، مگر پہلی قسم کا ضرر بہت زیادہ ہے اور بوجہ ارتکاب کذب حرام ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے ہدیۃ المحدثین صفحہ نمبر 81، نہایت الدرایا صفحہ نمبر 103۔ اسی قسم کی احادیث برادران ایمانی کی کتب میں بکثرت موجود ہیں، جن پر ان کے اکثر عقائد و اعمال کا دار و مدار ہے، اور مدلین کی جو تخریبی غرض و غایت تھی وہ مسلمانوں نے اپنی غفلت سے پوری کر دی۔ اطمینان کے لیے برادران ایمانی کی مذہبی کتب کی سیر کرنا کافی ہے۔ ہماری کتب احادیث میں اس قسم کی احادیث النار فی حکم العدوم کا حکم رکھتی ہیں۔ اس قسم کی احادیث الناظر فی حکم العدوم کا حکم رکھتی ہیں، اور یہ نتیجہ ہے ہمارے علماء اعلام و محدثین عظائم کی جدوجہد اور کدوکاش کا، جو انہوں نے احادیث کے جمع اور ترتیب اور ان کی تصحیح میں کی ہے۔ شکر اللہ۔ وہ روایات جن کے دیکھنے سے جاہلوں اور کم سواد لوگوں کو یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ ان میں خداوند عالم کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دی گئی ہے، تو ان کے معنی بھی وہی مراد لینے چاہیے جو اس قسم کی آیات قرآنیہ کے سلسلے میں لیے جاتے ہیں۔ مثلاً قرآن حکیم میں ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے یعنی وجہ خدا کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس مقام پر وجہ کے معنی دین اسلام کے ہیں یا اس وسیلے کے بھی ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے سے معرفت خدا حاصل کی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے خدا کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ بنابراً مطلب یہ ہوگا کہ دین اسلام اور وسیلہ خدا کے سوا باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ نمبر 29 سورہ قلم رکوع نمبر 2، روز قیامت جب کشف ساق ہوگا اور لوگوں کو سجدے کا حکم دیا جائے گا، تو اس مقام پر اگر ساق کے معنی پنڈلی کھولنا لیا جائے جیسا کہ بعض عامہ کا، اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے، روز قیامت جب کشف ساق ہوگا اور لوگوں کو سجدے کا حکم دیا جائے گا، اس مقام پر اگر ساق کا معنی پنڈلی کھولنا لیا جائے جیسا کہ بعض عامہ کا خیال ہے، تو یہ خداوند عالم کی نسبت تشبیہ و تجسیم کا اقرار ہوگا۔ اور اگر یہاں ساق سے مراد قیامت کی سختی اور مخفی امور کا ظاہر ہونا مراد لیا جائے تو بے شک یہ بات قابل پذیرائی ہے۔ اسی طرح آیت مبارکہ بھی ہے، پارہ نمبر 44 سورہ زمر رکوع نمبر 3، حسرت اور افسوس کرتے ہوئے ایک شخص کہے گا کہ میں نے خداوند کریم کے وسیلے میں کوتاہی سے کام لیا۔ اس مقام پر جنب اور پہلو سے مراد اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ نمبر 2، ایک اور جگہ فرمایا، میں نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح کو پھونکا، اور اس سے مراد خداوند عالم کی پیدا کردہ روح مراد ہے جس سے آدم و عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ خداوند پاک نے روح کو جو اپنی طرف نسبت دی ہے
ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے دوسرے مقامات پر میری زمین، میرا آسمان، میری بہشت وغیرہ کے الفاظ سے ان چیزوں کو اپنی طرف منسوب کی فرمایا۔ اس مقام پر یہ لغت مجازی طور پر ہے۔ نمبر 3 من جملہ دیگر آیات قرآن حکیم میں وارد ہے۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ رکوع نمبر 12، خدا کے دونوں ید کھلے ہیں۔ ید بمعنی نعمت اور دونوں ید سے دنیا و آخرت کی نعمت مراد ہے، نہ ہاتھ۔ ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 29 سورہ زاریات رکوع نمبر 2، ہم نے آسمان کو ید سے بنایا، مطلب یہ کہ اپنی قوت اور طاقت سے بنایا، نہ ہاتھوں سے بنایا۔ اس امر کی تائید ایک اور آیت سے بھی ہوتی ہے۔ پارہ نمبر 23 سورہ صاد، یعنی یاد کر ہمارے داؤد کو جو یاد والا تھا، مراد یہ کہ وہ صاحب ہمت تھا۔ ابلیس کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر قرآن مجید میں خداوند عالم ابلیس کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 23 سورہ صاد رکوع نمبر 14، اے ابلیس تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، یعنی منشاء خداوندی یہ کہ جسے میں نے اپنی قوت و قدرت سے پیدا کیا۔ قیامت کے روز تمام زمین خدا کے قبضے میں ہوگی، یعنی اس کی ملکیت میں ہوگی، کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہوگا۔ پارہ نمبر 24 سورہ زمر رکوع نمبر 5 اور پارہ نمبر 24 سورہ زمر رکوع نمبر سورہ زمر رکوع نمبر 5، تمام آسمان خدا کے دائیں ہاتھ میں لپیٹ جائیں گے، مطلب یہ کہ اس کی قدرت میں ہوں گے۔ پارہ نمبر 20 سورہ فجر رکوع نمبر 4، تمہارا رب آئے گا اور فرشتے صف بصف حاضر ہوں گے۔ یہاں خدا کے آنے سے مراد امر خداوندی کے ہیں، یعنی تمہارے پروردگار کا حکم آئے گا۔ پارہ نمبر 30 سورہ، یہ بھی صحیح نہیں لکھا ہوا ہے، سورہ کیا، یعنی وہ لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں، یعنی وہ لوگ یقیناً اپنے پروردگار سے محجوب رہیں گے، مطلب یہ کہ خداوند کریم ان کو اپنے ثواب سے محروم کر دے گا۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ رکوع نمبر 9، کیا وہ لوگ اس بات کا انتظار کریں گے خداوند عالم بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئے، یعنی اس کا عذاب آئے۔ پارہ نمبر 29 سورہ قیامت رکوع نمبر 17، روز قیامت اکثر چہرے چمکتے ہوئے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، مطلب یہ کہ خداوند عالم کی رحمت اور ثواب کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 13، جس پر میرا غضب نازل ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، یہاں غضب خداوندی سے اس کا عذاب اور رضائے الہی سے ثواب مراد ہے۔ پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ رکوع نمبر 6، میرے نفس کی اندرونی کیفیت کو تو جانتا ہے مگر میں تیرے نفس کی پوشیدہ چیزوں کو نہیں جانتا، یعنی تو میرے راز کو بھی جانتا ہے لیکن میں تیرے بھیدوں سے واقف نہیں ہوں۔ خداوند عالم تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے، یعنی اپنے انتقام سے خوف دلاتا ہے۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب رکوع نمبر 4، خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود بھیجا کرو۔ ایک دوسری جگہ فرمایا خدا اور فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں، یہاں خدا کے درود بھیجنے سے اس کی پاکیزگی بیان کرنا اور لوگوں کے درود بھیجنے سے دعا مراد ہے۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران رکوع نمبر 3، انہوں نے مکر کیا تو خدا نے بھی مکر کیا اور خداوند عالم تمام مکر کرنے والوں سے بہترین مکر کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 5 سورہ نساء رکوع نمبر 18، وہ لوگ خدا سے دھوکہ کرتے مگر خدا بھی ان کے ساتھ ایسے ہی کرنے والا ہے۔ ایک دوسری جگہ بھی ایسے ہی فرماتا ہے۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ رکوع نمبر 2، خدا ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ ایسی ہی آیات میں سے ایک یہ بھی ہے۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ رکوع نمبر 15، وہ لوگ خدا کو بھول گئے اور خدا نے انہیں بھلا دیا۔
خداوند عالم ان سے استہزاء کرتا ہے۔ ان تمام آیات قرآنیہ کا منشا و مطلب یہ نہیں کہ جیسا کہ عام طور پر کلام سے مستفاد ہوتا ہے، بلکہ یہاں خداوند عالم کے مکر، سخریہ، استہزاء، خدع اور اس کے بھول جانے کا مطلب ایسا کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال کی جزا اور افعال کا بدلہ ہے۔ حقیقت میں خدا نہ مکر کرتا ہے اور نہ ہی دھوکہ دیتا ہے۔ ہنسی مذاق، مسخرہ پن اور نسیان وغیرہ عوارض تو عیب میں داخل ہیں، اور خلاق عالم کی ذات ان تمام عیبوں سے بلند و بالا ہے اور مبرہ اور منزہ ہے۔ جن آیات کا تذکرہ ہم نے اس باب میں کیا ہے اور جن سے بظاہر تشبیہ کا وہم پیدا ہو سکتا ہے، ان کے الفاظ کے مترادف شیعہ کتب اور احادیث میں بعض ایسی اخبار بھی پائی جاتی ہیں جن پر شیعوں کے بعض مخالفین اور بے دین لوگ حملہ کرتے ہیں۔ ان کا مطلب بھی وہی مراد لیا جائے گا جو متذکرہ بالا آیات میں پیش کیا جا چکا ہے۔ ہیڈنگ ہے ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ کچھ عرصہ ہوا ہمارا ایک مضمون بعنوان اقسام توحید بعض قومی جرائد میں شائع ہوا تھا، پھر پمفلیٹ کی صورت میں طبع ہوا، جس میں توحید کے اقسام و انواع پر قدر تفصیل کے ساتھ مدلل طریقے پر تبصرہ کیا گیا تھا، جس کا خلاصہ سطور بالا میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس رسالے میں ہم نے صفحہ نمبر 6 تا 8 میں توحید صفاتی کا تذکرہ کرتے ہوئے ثابت کیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی صفات عین ذات ہیں، مگر ہماری صفات ذات برذات ہے، معنی کہ ذات و صفات میں نفیق و تفریق موجود ہے۔ ایک وقت تھا کہ علم و قدرت و حیات وغیرہ صفات ہمیں حاصل نہ تھیں، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے۔ قدرت نے آلات کسب و اکتساب مرحمت فرمائی جس سے یہ صفات حاصل ہوئیں۔ بعد ازاں صفات باری کی قدر وضاحت کر کے بالآخر صفحہ نمبر 8 پر لکھا، پس اس مرتبہ توحید میں کوئی خداوند عالم کا سیم شریک نہیں ہے، باقی سب مخلوقات کی صفات ذات بر ذات ہے، حتیٰ کہ اس سلسلے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مستثنی قرار نہیں دیا جا سکتا، جیسے کہ آیت مبارکہ اس پر دال ہیں۔ صفحہ نمبر 8 اس پر بعض مدعیان علم معقول نے ایک غیر معقول اراد و وارد کرتے ہوئے پہلے تو ہم پر یہ احتیام لگایا کہ ہم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت مبارکہ خدا نے تمہیں بحالت لا علمی پیدا کے اسے مستثنی قرار نہیں دیا، اور یہ کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں آیت مبارکہ تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے کو پیش کیا ہے۔ اس کے بعد بعزم خود ہماری غلطی ثابت کرتے ہوئے ازالہ یوں فرمایا ہے کہ صفت عین ذات اور صفت عین ذات اور صفت ذاتی میں فرق ہے، اور پھر علم رسول کو صفت ذاتی قرار دیا ہے، جیسے جسم کے لیے طول، عرض، عمق، یا شمس کے لیے صفت اشراق اور نار کی صفت اراق، جو زائد بر ذات تو ہے مگر وجود میں اشراق شمس سے جدا نہیں اور اراق نار سے جدا نہیں۔ پس علم ذوات مقدسہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کی صفت ذات بر ذات ہے، جو وجود میں ان ذوات مقدسہ سے جدا نہیں ہے۔ بعض میں خواہش یہ تفسیر بیان کی ہے، یہاں قضیہ ثالبہ ہے جس میں موضوع کا موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ موضوع کے عدم کی صورت میں بھی قضیہ ثالبہ صادق ہوتا ہے۔ مثلاً زید کھڑا نہیں ہے، اس وقت بھی صادق ہے کہ جب زید موجود ہو، کھڑا نہ ہو، اور اس وقت بھی صادق ہے کہ جب زید موجود نہ ہو۔ آیت کا مفہوم یہ کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے وجود ہمارا عطیہ ہے، اسی طریقے سے ایمان و علم و کتاب بھی ہمارا عطیہ ہے بقائم۔ جب تم موجود نہ تھے تو نہ ایمان کو جانتے تھے اور نہ تمہیں علم کتاب تھا۔ یہ تقریر بچند وجوہ باطل پذیر ہے۔ اولاً ہماری عبارت کو نقل کرنے میں علمی دیانت داری سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ ہم نے صراحتاً تو کہا، صراحتاً تو کجا، اشارتاً بھی کہیں نہیں لکھا۔ یہ آیت مبارکہ جناب رسول خدا کو شامل ہے، جیسا کہ ہماری منقولہ بالا عبارت سے واضح ہے۔ اس طرح عبارت کو غلط انداز میں پیش کر کے عمداً لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی مذموم کوشش کی گئی ہے۔
بھلا جو شخص حضرت کو ان کے ارشاد کے مطابق خلقت آدم سے بھی پہلے درجہ نبوت کبریٰ پر فائز جانتا ہو، احسن الفوائد، اس سے متعلق یہ وہم و گمان بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا مشمول تسلیم کرتا ہے۔ ہماری عبارت پر ایک سرسری نگاہ کرنے سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ آیت عامۃ الناس کے لیے پیش کی گئی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ثانیاً اگر اس فرق کو تسلیم بھی کر لیا جائے جو صفت عین ذات اور صفت ذاتی کے درمیان قائم کیا گیا ہے، تب بھی علم کو انبیاء و ائمہ کی صفت ذاتی قرار دینا مندرجہ الوجوہ کی بنا پر درست نہیں ہے۔ الف جو صفت ذاتی ہے اس میں تشکیک، شدت و ضعف، زیادتی و کمی، اولیت اور اولیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ تشکیک تو موصوف کے غیر ذاتی صفت کے ساتھ متصف ہونے میں ہوتی ہے، جیسا کہ منطق کی علمی کتاب سلم العلوم صفحہ نمبر 20 پر مرقوم ہے۔ تشکیک نہ معاشیات میں ہے اور نہ عوارض میں، بلکہ افراد کے عوارض کے ساتھ متصف ہونے میں ہے۔ حالانکہ یہاں علم رسول میں اضافہ اور ازیاد کا ہونا نبض قرآنی رب زدنی علماً ثابت ہے۔ کتب احادیث میں مختلف طریق و انحاء سے علم انبیاء و ائمہ کے مال بما ہفتہ با ہفتہ، لمحہ با لمحہ ازدیہ کی بابت مستقل ابواب موجود ہیں۔ بعد ازاں علم کو کس طرح ان حضرات کی صفت ذاتی قرار دیا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید میں کئی ایسی آیات موجود ہیں جن سے ذوات انبیاء اور ان کے علم کے درمیان علیحدگی اور جدائی ظاہر ہوتی ہے، جیسے وہ آیت مبارکہ جس میں حضرت یوسف کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ نمبر 12 سورہ یوسف رکوع نمبر 13، اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکم نبوت اور علم عطا کیا، اور جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ گیا ہم نے اس کو حکمت و علم عطا کیا۔ مزید تفسیر و تشریح کے لیے تفسیر مجموع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 592، تفسیر برہان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 255، تفسیر صافی دیکھی جا سکتی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے بارے میں وارد ہے، پارہ نمبر 20 سورہ قصص باب اور رکوع نمبر 5، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور ہاتھ پاؤں نکال کے درست ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا، اور جب کہ موسیٰ اپنی پوری قوت کو پہنچے اور خوب ہاتھ پاؤں نکالے تو ہم نے ان کو فیصلے کی قوت اور علم عطا کیا۔ حدیث کے من جملہ ان اقسام کی جو ناقابل مزید وضاحت کے لیے تفسیر صافی صفحہ نمبر 389، مجموع البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242، تفسیر برہان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 224 دیکھی جا سکتی ہے۔ بعد ازاں کیونکہ یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ علم ذوات انبیاء اور ائمہ علیہم السلام سے جدا نہیں ہے۔ جیم آیت مبارکہ اس قرآن میں ہم نے جو کچھ تمہاری طرف وحی کی اس میں سب سے اچھا قصہ اب ہم تم سے بیان کرتے ہیں، اور پہلے تم اس سے ضرور ناواقف تھے۔ ہم تم پر قرآن نازل کر کے تم سے ایک شباہت قوی قصہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ تم اس سے پہلے اسے بالکل بے خبر تھے۔ ترجمہ فرمان، اور اس کی مانند دوسری آیات سے بھی حضرت کی ذات اور علم کے درمیان جدائی متشر ہوتی ہے، بنابراین حقائق علم کو کیونکہ ان کی صفت ذاتی قرار دیا جا سکتا ہے۔ دال یعنی یہ دال حصہ یعنی پارٹ، یہ علم نتیجہ روح نبوتی و امامتی ہے جسے روح القدس کا بھی کہا جاتا ہے، اور جب یہ روح نبی و امام کی صفت ذاتی نہیں ہے بلکہ خلقت کے بعد عطا ہوتی ہے، جیسا کہ احادیث کثیرہ ہے ثابت ہے، تو جو چیز کی فرع ہے وہ کیوں کر صفت ذاتی قرار دی جا سکتی ہے۔ ثالثاً یہ درست ہے کہ قضیہ سالبہ جس طرح باوجود موضوع کے موجود ہونے کے صرف معمول کی انتفاع کی وجہ سے صادق ہوتا ہے، اسی طرح بعض اوقات موضوع کے
انتفاع سے بھی صادق آتا ہے، مگر یہ فیصلہ کرنا کہ فلاں جگہ فلاں قضیہ سالبہ کا صدق موضوع کے انتفاع کی وجہ سے ہے یا معمول کے انتفاع کے سبب سے ہے، یہ ہر جگہ دلائل اور قرائن داخلہ و خارجیہ پر غور کرنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ خالص عقلی تو ہے نہیں بلکہ نقلی ہے، لہٰذا قرآن کے حقیقی مفسرین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ یہاں اس مسئلے کی کیا نوعیت ہے؟ احادیث معصومین دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حالت ایسی تھی کہ ذات نبوی موجود تھی مگر علم کتاب وغیرہ نہ تھا، جیسا کہ اصول کافی تفسیر صافی صفحہ نمبر 454، برہان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 133 میں اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث وارد ہے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی حالت میں موجود تھے کہ انہیں علم کتاب و ایمان نہ تھا، یہاں تک کہ خدا نے ان کو 2 روح عطا فرمائی جس کا آیت میں تذکرہ۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ بات اس وقت کی ہے جب حضرت کی ذات موجود تھی مگر یہ علم نہ تھا، لیکن یہ ملحوظ رہے کہ یہ عالم ظاہری میں آنے سے پہلے کی بات ہے، لہٰذا بعد ازاں بھی یہ کہنا کہ یہ قضیہ سالبہ صادق با انتا کا موضوع ہے، تفسیر بالرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ کتاب کا حوالہ ہے مجموع بیان۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا محمد سبطین صاحب سرسوئی نے مسئلہ قرأت و کتاب کے موضوع پر، جس موضوع پر جناب شیخ روی اور علماء لکھنؤ کے درمیان طویل بحث ہوئی تھی، ایک مبسوط کتاب بنام کشف الاسرار لکھی ہے جس میں اس آیت پر مفصل گفتگو کی ہے۔ اس میں انہوں نے بھی اتنا تو تسلیم کر لیا کہ خلقت روحانی کے بعد روح نبوتی کے اتصال تک ان پر ایک حال ایسا گزرا ہے۔ کشف الاسرار صفحہ نمبر 366۔ اسی لیے ہم نے بھی اصول شریعت صفحہ نمبر 43 پر لکھا ہے کہ اس وقت ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ کتنا وقت اس حالت میں گزرا، آیا یہ کیفیت کسی وقت میں تھی یا مکان میں صرف ایک حالت تھی، مگر محتاط سے محتاط لفظوں میں اتنا تو اس آیت مبارکہ سے ببصارت النص واضح ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ حضرت موجود تھے لیکن وحی نبوت کا سلسلہ ہنوز جاری نہ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی باب اول توحید باری تعالیٰ کے متعلق شیعہ امامیہ کا اعتقاد اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب ہم کتاب کے اگلے پارٹ سے آغاز کریں گے دوسرے باب کا، صفات ذات اور صفات فعل سے انشاءاللہ۔